بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الى من ائتمنک ولا تخن من خانک، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے دو ارشاد مبارک پڑھے گئے ہیں. انشاءاللہ آیت کریمہ کے اسے ٹکڑے اور انہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت کے اس ٹکڑے میں کیا فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات. جو دین اسلام ہے، اس میں جتنی بھی باتیں ہیں دو طرح کی، ایک کو مامورات کہا جاتا ہے اور دوسری طرح کی باتوں کو منہیات کہا جاتا ہے. مامورات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا، یہ مامورات. اور دوسری طرح کی باتیں منہیات ہیں. منہیات کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے سے منع کیا ہے اور روکا اور کہا کہ ان کاموں کو نہیں کرنا. بس پورے دین میں، پورے اسلام میں جتنی بھی باتیں یہی دو طرح کی ہیں، یا تو کرنا ہے انہیں اور یا پھر نہیں کرنا ہے. جیسے نماز ہے تو اس کو پڑھنا ہے، روزہ ہے تو اس کو رکھنا ہے، زکوٰۃ ہے تو اس کو دینا ہے، سچ ہے تو اس کو بولنا ہے، لوگوں کی مدد ہے تو یہ کرنا ہے. تو اچھے کام جتنے ہیں وہ سب کرنے ہیں، یہ سب مامورات ہیں، ان کو کرنے کا حکم دیا. اور جھوٹ ہے نہیں کرنا ہے، شرک اور کفر ہے نہیں کرنا ہے، حسد ہے نہیں کرنا ہے، آپس میں دشمنی ہے وہ نہیں کرنا ہے، چغل خوری نہیں کرنا ہے، دوسروں کی جاسوسی وہ نہیں کرنا ہے، دوسروں پر ظلم نہیں کرنا ہے، دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا یہ نہیں کرنا ہے. پوری شریعت بس دو ہی باتیں ہیں، کچھ تو وہ ہیں جنہیں کرنا ہے اور کچھ وہ ہیں جنہیں نہیں کرنا ہے. یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو کرنا ہے. چنانچہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانتیں ہیں وہ امانت والوں کے حوالے کر دو. جس کی جو امانت ہے اس کو اس کے حوالے کر دو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت، جو ایمانداری ایک صفت ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا. اور اس کی ضد، اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خیانت. امانت کو اختیار کرنا ہے اور خیانت سے، بددیانتی سے بچنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے. امانت یہ ایسا کام ہے جس کو کرنا ہے، اور خیانت ایسا کام ہے جس کو نہیں کرنا ہے. اور امانت کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موقع موقع سے خطبہ دیا کرتے تھے، تقریر آپ فرمایا کرتے تھے. تو آپ جتنا بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو اکثر و بیشتر آپ اپنے خطبے میں یہ جملہ ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جس کے اندر ایمانداری کی صفت نہیں ہوگی اس کا ایمان یا تو کامل ہی نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، یا پھر اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا.
اگر ایمانداری نہیں ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن آدھا ادھورا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ایمانداری کی صفت، امانت کی صفت نہیں ہے تو اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بولتا رہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، لیکن اگر ایمانداری، امانت کی صفت نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان، کیونکہ امانت دو طرح کی، ایک امانت کیا ہے؟ قرآن سے خود پتہ چلتا ہے کہ امانت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام بندوں کو دیے ہیں ان کو امانت کہا جاتا ہے، گویا کہ پورا دین جو ہے یہ امانت ہے۔ اگر اس کو مانے گا تو مومن ہوگا، کیونکہ دین کو ماننے سے ہی بندہ مومن بنتا ہے، اور امانت نہ ہونے کا مطلب وہ دین کو مانتا ہی نہیں، تو جو دین کو نہیں مانتا ہے وہ مومن کیسے رہ جائے گا؟ وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ اور ایک امانت وہ ہے جو ہمارے درمیان مشہور ہے اور جانتے ہیں ہم لوگ، کہ کوئی آدمی کسی کو کیا کرے، کچھ پیسے یا سامان دے کہ اس کو تم اپنے پاس بطور امانت کے رکھو، کیونکہ میرے پاس فی الحال حفاظت کا انتظام نہیں ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی، موقع ہوگا تو میں تم سے لے لوں۔ تو یہ امانت ہے، یہ ہمارے یہاں مشہور ہے۔ اگر یہ امانت اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان تو ہوگا، اگر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ تو مسلمان تو ہوگا، لیکن اس کا ایمان جو آدھا ادھورا ہوگا، لنگڑا لولا ایمان ہوگا، اس کا پکا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت کی صفت۔ یہ مشہور معنی جو ہے، اس معنی کے اعتبار سے اگر امانت نہیں ہے کسی کے اندر، وہ خیانت کرتا ہے، کہ لوگوں نے اگر اس کو 100 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے دیے کہ یہ میری امانت ہے، اس کو رکھو میں بعد میں لے لوں گا، اب یہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ آیا کہ پیسے دو، کہہ دیتا ہے پیسے کب دیے تم نے، آپ انکار کر دیتا ہے۔ اس کا سامان اگر ہے، اس نے سونا چاندی کوئی سامان، کوئی گاڑی رکھ کے گیا، کوئی بھی کچھ بھی، اور بعد میں یہ انکار کر دیتا ہے، دینے سے منع کر دیتا ہے، تو یہ خیانت ہے۔ اگر یہ خیانت، اس طرح کی کوئی خیانت کرتا ہے اور امانت کے خلاف کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ آدھا ادھورا، ناقص ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا، لنگڑا لولا ایمان ہوگا، پکا ایمان نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امانت کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ اکثر و بیشتر اپنے خطبوں میں اور اپنی تقریروں میں یہ جملہ ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لا، کہ جس کے اندر امانت کی صفت نہیں ہوگی اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہوگا، یا جس کے اندر امانت نہیں ہوگی اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ اور امانت کی اتنی اہمیت ہے، امانت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ادل امانت الی من ائتمن، کہ جو شخص تمہیں امین بنائے اور تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھے، تو جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو اس کی امانت اسی طرح اس کے حوالے کر دو، پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے حوالے کر دو، واپس کر دو۔ اس کے بعد آگے جو فرمایا کہ ولا تخن من خانک، اگر کہ وہ سامنے والا جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اگرچہ وہ تمہارے ساتھ کبھی خیانت کر چکا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اسی وجہ سے ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تو میرا کیا جواب ہونا چاہیے؟ کیا میں بھی ان کے راستے میں کانٹا بچھا دوں؟ فرمایا کہ نہیں، تم ان کے راستے میں کانٹے نہیں بچھانا بلکہ ان کے راستے میں پھول بچھانا۔ نے فرمایا کیا مطلب؟ وہ میرے راستے میں کانٹے بچھائیں گے اور میں ان کے راستے میں پھول بچھاؤں گا، یہ کیسا مشورہ ہے؟ فرمایا کہ بیٹے سنو، اگر تم نے بھی کیا کیا، راستے میں کانٹا بچھا دیا، سامنے والے نے کانٹا بچھایا، تم نے بھی کیا کیا، کانٹا ہی بچھا دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری دنیا میں تو کانٹا ہی کانٹا ہو جائے گا، پھر نہ تم چل سکو گے نہ وہ چل سکے گا۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت بھی کرے تب بھی تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو، بلکہ تم تو اپنا ایمانداری کا مظاہرہ کرو۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ کوئی آدمی، سارا دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں، گاؤں میں کوئی چوری کر رہا ہے تو آدمی کہنے لگے وہ چوری کر رہا ہے چلو میں بھی چور بن جاتا ہوں۔ بھائی چور بننا یا چوری کرنا یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت؟ جب میں جانتا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے
تو میں کیوں اس کو اختیار کر رہا ہوں؟ جب میں جانتا ہوں کہ خیانت ایک غلط چیز ہے اور اس نے خیانت کی ہے، تو اب جواب میں اس کے ساتھ خیانت کروں تو گویا کہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ محلے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چور بن گیا ہے تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں بھی چور بن جاتا ہوں، تو ایسے ہی ہو گیا۔ لیکن محلے میں لوگ چور کو دیکھ کے کسی بھی کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی چور ہے تو کوئی اس کو دیکھ کے چور بننے کی کوشش نہیں کرتا کہ چلو میں بھی چور بن جاتا ہوں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کی خیانت کو دیکھ کر ہمیں اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی انسان کے ساتھ انسان کو خیانت نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے۔ امانت کی شریعت نے بہت ساری صورتیں پیش کی، چنانچہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنا راز رکھتا ہے، کوئی راز کی بات آپ کو بتاتا ہے، اب امانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ راز آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے سینے میں اس کو دفن کریں، یہ نہیں کہ لوگوں کو بتاتے پھر آپ اپنے دوست کو بتا دیں۔ اب ایک آدمی نے تو آ کر کے آپ کے اوپر اعتماد کیا کہ میں اسے اپنے راز کی بات بتا دیتا ہوں، یہ راز رکھے گا، لیکن اب یہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے کو کہتے تمہیں بتا رہا ہوں کسی اور کو مت بتانا۔ وہ دوسرا، اس کے بھی 4 دوست ہوتے ہیں، ان میں ایک اسپیشل دوست ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے تم میرے اسپیشل اور خاص دوست ہو نا، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں فلاں کی بات، لیکن دیکھو کسی اور کو مت بتانا۔ اسی طرح ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے اور پھر پورے محلے پورے گاؤں میں وہ راز پھیل جاتا ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسہ اور سامان دے تو اس کی حفاظت کی جائے، بلکہ اگر کوئی اپنی راز کی بات بتاتا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم دیا ہے، جسم میں جو اعضاء ہیں، آنکھ دی ہے، کان دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، یہ سارے اعضاء جو دیے ہیں، تو انسان کا جسم بھی امانت ہے، اس میں خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ آنکھ کی حفاظت کیا ہے؟ آنکھ کی حفاظت یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر دی ہے، تو اس کی حفاظت کیسے کرے؟ اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس سے غلط چیزیں نہ دیکھیں، جب بھی اس سے دیکھے تو صحیح چیز سنیں دیکھیں۔ اور کان، یہ بھی ایک امانت کی چیز ہے، اس کی حفاظت کیسے کرے؟ غلط چیز اس کے ذریعے نہ سنیں، جب بھی سنیں تو صحیح چیز سنیں، قرآن سنیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی باتیں سنیں، بزرگوں کی باتیں سنیں، نعت سنیں، اللہ کے تعالیٰ کی تعریف سنیں۔ لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے انسان گانے سن رہا ہے، گالی گلوچ سن رہا ہے، یہ تو انتہائی غلط بات ہوگی، یہ کان کے ساتھ خیانت۔ اگر کان سے آپ نے صحیح چیزیں سنی تو آپ نے امانت کا حق ادا کیا اور آپ امانت دار ہیں، اور اگر آپ کان سے غلط چیزیں سن رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ ایماندار نہیں ہیں۔ جسم کا ہر عضو کیا ہے، اگر اس کا صحیح استعمال آپ کر رہے ہیں تو آپ ایماندار ہیں، اور اگر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو آپ بے ایمان ہیں، بددیانت ہیں، خائن ہیں، خیانت کرنے والے، ایمانداری کی صفت آپ کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کی دکان میں کام کر رہے ہیں، یا آپ مزدور ہیں، آپ کو کوئی مزدوری کے لیے کھیت پر لے گیا ہے، یا اپنے گھر تعمیر کرانے کے لیے آپ کو بلا کر لے گیا، مستری ہیں آپ، مزدور ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ کو لے گیا ہے، اور کام کے ٹائم میں آپ آرام سے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ طالب علم ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے اسکول میں، کالج میں، اس کو بھی ایماندار ہے۔ ایمانداری اس کی کیا ہے؟ پڑھنے کے ٹائم میں وہ پڑھائی کرے، کلاس میں پڑھائی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ اگر کوئی اور کام کرتا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ ایماندار نہیں۔ اس کو دیا گیا ہوم ورک گھر سے کر کے لانا، خود نہیں کرتا، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، گھر کے کسی اور فرد سے کام کراتا ہے، یہ بھی ایمانداری کے خلاف ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ کیا کرتے ہیں، بھائی بہن کیا کرتے ہیں، اس کا کام کر کے دے دیتے ہیں، اسکول چلے گئے، وہ بچپن سے ہم نے اس کی تربیت کی کس بات پہ؟ خیانت پر۔ اس کو بچپن سے بے ایمانی سکھائی ہم نے، ماں باپ نے، بھائی بہنوں نے بچوں کو کیا کیا؟ بچپن سے بے ایمانی سکھائی۔ ایک تو یہ کہ ہاتھ پکڑ کے اس کو لکھنا سکھا رہے ہیں، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس کو کہا تم تو آرام سے بیٹھو، موبائل دیکھو، اسے تو دے دیا موبائل دیکھنے کے لیے، اور خود اس کی کاپی لے کے بیٹھ گیا اور اپنے کر دیا کام۔ یہ ہے خیانت، یہ امانت کے خلاف ہے۔
ایک کو ٹیچر استاد بنایا گیا مدرسے میں یا اسکول میں، اور پڑھائی کے اوقات میں وہ پڑھاتا نہیں ہے بلکہ ادھر ادھر وقت ضائع کرتا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں ٹائم پاس کر رہا ہے، کہیں پیپر پڑھ رہا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، کہیں بیٹھ کے فون پہ گپ شپ کر رہا ہے، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی ایماندار نہیں، یہ بھی بے ایمان ہے۔ چنانچہ بہت سارے ٹیچروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسکول میں نہیں پڑھاتے، وہ کب پڑھاتے ہیں؟ وہ شام میں ٹیوشن میں پڑھاتے۔ اسکول میں ٹھیک سے نہیں پڑھاتے، بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا اور کیا پڑھایا گیا، لیکن شام میں وہی ٹیچر، وہی استاد کیا کرتا ہے، شام میں جب ٹیوشن پڑھاتا ہے تو بچے کو ایک ایک چیز سمجھاتا ہے۔ ایک بار اس نے وہاں اسکول میں پیسے لیے اسی سبجیکٹ کو پڑھانے کے، اور پھر شام میں اسی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے بچے سے دوبارہ ٹیوشن کے نام پہ فیس لی۔ یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی امانت کے خلاف۔ انسان کو ایماندار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ایماندار بننے کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ایماندار بنے، بے ایمان نہ بنے، خیانت بالکل بھی نہ کرے، چاہے اس کے ساتھ کوئی کتنی ہی خیانت کرے پھر بھی وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، بلکہ ہمیشہ ایماندار بن کے رہنا چاہیے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، مختصر سا واقعہ میں سناتا ہوں اور بات کو ختم کر دوں گا۔ مکے میں ایک آدمی رہتا تھا، فقیر تھا، غریب آدمی تھا، فقیر تنگ دست آدمی تھا، اس کی بیوی تھی، اس کے بچے تھے، کھانے پینے کا ٹھیک سے انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ خود بھی دیندار تھا، اس کی بیوی بھی دیندار تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں، جاؤ کچھ انتظام کر کے لاؤ۔ وہ نکلا، گھوما پھرا کہ کہیں کوئی انتظام ہو جائے، لیکن کہیں کوئی انتظام نہیں۔ بالآخر وہ تھک ہار کر کے بیت اللہ میں چلا گیا، وہاں جا کر اللہ کے سامنے خوب دعائیں کی اس نے کہ اللہ میرے لیے رزق کا انتظام فرما دیجئے، کھانے پینے کے لیے مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما دیجئے، بندوبست فرما دیجئے ہمارے کھانے پینے کے۔ وہاں سے دعا کر کے وہ باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو ایک جگہ ایک تھیلی پڑی ہوئی پائی، تھیلی اٹھائی اس نے تو دیکھا کہ اس میں 1000 دینار، 1000 سونے کے سکے لے کر کے وہ گھر چلا گیا تاکہ بیوی سے پوچھے کہ بتاؤ کیا سامان لانا، اور بیوی کو بتایا کہ یہ تھیلی ملی ہے، بتاؤ اب کیا کیا لانا ہے، 1000 دینار کا انتظام ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے پیسے ہے ہی نہیں، یہ تو حلال نہیں ہمارے لیے، یہ تو خیانت ہے، ایماندار بنو، ایماندار۔ اور ایمانداری کا تقاضا ہے کہ جہاں تمہیں یہ تھیلی پڑی ہوئی ملی ہے وہی لے کر واپس جاؤ، اور وہیں پر تم خود اعلان کرو، یا کوئی اگر ڈھونڈ رہا ہو وہاں پر تو اس کے حوالے کر کے آؤ۔ یہ تھی بیوی ایماندار، مومن بیوی، دیندار بیوی۔ آج کل کی بیویاں تو حرام کما کے لانے کے لیے ترغیب دیتی ہے کہ کہاں سے لاؤ گے مجھے نہیں پتا، لے کے آؤ ڈھیر سارے پیسے، کہ 10,000 20,000 میں کہیں گھر چل رہا ہے، جاؤ جہاں سے بھی لاؤ، جیسے بھی لاؤ، حرام لاؤ، سور بیچ کے لاؤ، جیسے لانا ہے لاؤ، لیکن پیسے لے کر آؤ۔ یہ حال ہو گیا آج تو۔ اور خود آدمی جو ہے، مرد بھی یہی سوچتا ہے کہ کسی طرح بس پیسے آنے چاہیے، حلال آئے حرام ہے اس سے مطلب ہے پیسے آنے چاہیے۔ ارے بھائی کیسے پیسے آنے چاہیے؟ کیوں حرام بھر رہے ہو اپنے اندر؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ قبر میں جانا نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں ہے؟ وہاں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ ذرا سوچے کہ کر کیا رہے۔ ایک وہ بھی بیوی تھی، واپس بھیج دیا، اور وہ گیا وہ آدمی، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ کسی کو تھیلی ملی ہے جس میں پیسے تھے میرے۔ یہ شخص گیا دوڑ کے اس کے پاس اور کہا کہ ہاں مجھے تھیلی ملی ہے، لیکن پہلے علامت بتاؤ، نشانی بتاؤ، تمہاری تھیلی کی کیا نشانی؟ اس نے نشانی بتائی، پوچھا کتنے روپے ہیں اس کے اندر؟ تو اس نے کہا 1000 دینار۔ کہا ٹھیک بتا رہے ہو۔ تھیلی اس کو دینے لگا کہ لو تھیلی، پھر جیب سے نکال کر کے اس کے حوالے کرنے لگا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو تم ہی رکھو، یہ تم ہی رکھو، اور مزید 9000 دینار میں تمہیں اور دیتا ہوں۔ کہا کہ یہ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں۔ کہا کہ میں تو کسی کا نوکر ہوں، میں کسی کے یہاں کام کرتا ہوں، وہ بہت مالدار آدمی ہے، اس نے مجھے 10,000 دینار دے کر بھیجے، اور 1,000 دینار کی تھیلی الگ کر دی تھی، 9,000 کی تھیلی الگ کر دی۔
کہا یہ 1000 کہیں راستے میں ڈال دینا اور دیکھتے رہنا، دور سے دیکھتے رہنا تم کون اٹھا کے لے جاتا ہے اور کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اگر کوئی اٹھانے کے بعد تمہیں واپس کر دے اور تم تک پہنچا دے، سمجھ جانا کہ وہ ایماندار آدمی ہے، وہ حلال کھانا چاہتا ہے، حرام نہیں کھانا چاہتا ہے، وہ حرام سے بچنے والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اگر تمہیں کوئی واپس کر دے، اگر کوئی لے جاتا ہے تو لے جانے دینا، کچھ مت کر، کیونکہ یہ تو بانٹنے کے لیے میں دے رہا ہوں، تمہیں لے جا تو لے جانے دینا۔ لیکن اگر کوئی واپس دے تو باقی 9000 بھی اسی آدمی کے حوالے کر دینا، کیونکہ وہ ایماندار آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا اچھا اور سچا بندہ ہے، اسی کے حوالے باقی بھی کر دینا۔ کہا تم نے واپس کیا ہے تو میرے مالک اور میرے آقا کا حکم یہی ہے کہ میں تمہارے حوالے کر دوں، تو یہ پورے کے پورے باقی 9000 لے کر پورے 10000 ہو گئے اور جاؤ۔ دیکھیے اگر 1000 لیتا تو حرام ہوتا، 1000 تو مل جاتا اس کو، لیکن کیا حرام ہوتا، جہنم میں جانا پڑتا، اس کی وجہ سے سزا بھگتنا پڑتا۔ لیکن اب جب اس نے ایمانداری کی صفت اختیار کی تو دیکھیے 1000 من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ایک نیکی لاتا ہے اس کو میں 10 نیکی دیتا ہوں، 1 کا 10 ہو جاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، کہ قرآن کا اگر 1 حرف پڑھو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس نے اللہ کا خوف اور اپنی دینداری اور ایمانداری اسلام پر عمل کرنے کے ارادے سے اس نے 1000 واپس کیا، اللہ نے 10000 بنا کے اس کو لوٹایا۔ تو آج کل ہم لوگ حرام کھا لیتے ہیں، حلال کی پرواہ نہیں کرتے، حرام آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آدمی محتاط رہے، اپنے آپ کو ایماندار بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانداری کی صفت سے مالا مال فرمائے، خیانت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔